لوگ پوچھتے ہیں، میں فطرہ اور فدیہ بھی بتا دوں آپ کو۔ عام آدمی جو بازار سے آٹا لیتا ہے کھاتا ہے، چکی والا نہیں لیتا، بہت اچھا والا نہیں لیتا، عام آدمی ہے لیکن وہ صاحب نصاب ہے، اس کا فطرہ یا ایک روزے کا فدیہ 140 روپے یا 150 روپیہ، 150 کر دے زیادہ اچھا ہے، یہ عام آدمی کا۔ لیکن اللہ نے جس کو وسعت دی ہے، جس کے گھر پہ دسترخوان سجتا ہے، وہ جو کے حساب سے دے 320 روپے، ایک آدمی کا فطرہ بھی اور فدیہ بھی۔ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، ان کے یہاں معلوم ہوا 4 کھانے پکتے ہیں، تو وہ کھجور کے حساب سے دے 960 روپے یا 1000 روپیہ۔ اور جس کو اللہ نے بہت نوازا ہے، 5 10 کھانے، طرح طرح کے برتن، وہ کشمش کے حساب سے دے 1920 روپے یا 2000 روپیہ، ایک فطرہ اور ایک فدیہ۔ یہ بتا رہا ہوں یہ ان کے لیے۔ جس کو کسی کو کفارہ دینا ہے، کفارے کی رقم جو 60 مسکینوں کا کھانا، عام آدمی کے لیے 8500، جو تھوڑا بہتر ہے اس کے لیے 19,500، جو اور زیادہ بہتر ہے اس کے لیے 57,000 58,000، اور جو بہت مالدار ہے اس کے لیے 1,15,000 روپیہ، یہ کفارہ ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیا، آپ کے سامنے یہ مسائل بھی رکھ دیے۔ ذکر کرنا ہے اس مقدس خاتون کا جو اسلام کی بھی مسلمانوں کی بھی محسن، مکہ مکرمہ میں رہنے والی خاتون، بیوہ ہے، 2 بیٹے ہیں، ہند اور حارث نام کے، تاجر ہے، تجارت کرتی ہے۔ عرب والے دور جاہلیت میں، اس دور میں جب کہ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اس عورت کو طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے سفر پر نکلے، ان کو پتہ چلا، یہ لوگوں کو مال دیتی تھی، بھیجتی تھی کہ بیچ کے آؤ، نفع کماؤ، مجھے بھی دو، خود بھی لو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان لے کر جائیں، میں دوسروں سے آپ کو دگنا نفع دوں گی۔ اپنے غلام کو ساتھ بھیج دیا، غلام ساتھ ہے، میسرہ کہتے ہیں اس کو، وہ ساتھ ہے۔ نبی پاک سفر کر رہے ہیں، میسرہ دیکھ رہا ہے کہ نبی پر دھوپ نہیں پڑتی، نبی پر بادل سایہ کرتے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے نبی کی خوشبو آتی رہتی ہے ہر وقت، نبی کی شان دیکھ رہا ہے، ان کا کردار۔ واپس آ کر بتاتا ہے کہ مال بہت اچھا بکا، بہت نفع ہوا، اور ساری بات سناتا ہے۔ حضرت خدیجہ کو نبی پاک پہلے ہی بہت پسند تھے، عزت والے ہیں، شان والے۔ ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، اس کے ذریعے پیغام بھیجا، حالانکہ عمر ظاہری طور پر 15 برس زیادہ ہے، 40 برس کی ہو چکی ہیں۔ پیغام بھیجا، نبی پاک نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، سامان نہیں ہے شادی کرنے کا۔ نفیسہ نے کہا ان ساری باتوں کو چھوڑیں، آپ صرف ہاں کریں۔ فرمایا مجھے قبول ہے۔ نبی کی ان کے ساتھ شادی ہو گئی، وہ حضور کے گھر میں آئیں، حضور کی 6 اولادیں ان سے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ کی ماں ہے۔ جنت کی عورتوں سردار 4 خواتین، ان میں حضرت خدیجہ۔ بخاری میں حدیث موجود کہ اللہ تعالی نے ان کو شان دی ہے، وہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی عورتیں کسی اور عورت کی طرح نہیں، قرآن کی گواہی ہے۔ اس خاتون نے اپنی ساری دولت نبی پہ لگا دی، اپنی ساری زندگی نبی کی خدمت میں لگا دی۔ مالدار گھرانے کی خاتون مگر نبی کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھ رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میرے پاس حضور تشریف فرماتے، ایک عمر رسیدہ، جس کو اب بوڑھی کہتے ہیں نا، عورت آئی۔
حضور بڑے خوش ہوئے، مسکرا کر اس سے باتیں کرتے رہے، پرانی کوئی یادیں تھیں تازہ کرتے رہے۔ جب وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا یہ کون تھی؟ اب بڑے مسکرا کے اس سے باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی پرانی ہی ہوتی ہے واقفیت۔ کون تھی یہ؟ فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ پرانی باتیں اس سے یاد کر رہا تھا، حضرت عائشہ کے منہ سے نکل گیا اب ابھی تک ان کو یاد کرتے؟ مطلب یہ کہ وہ تو بیوہ تھی، میں کنواری آپ کو ملی ہوں، آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں؟ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا خدیجہ کو کچھ نہ کہنا، جب لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے وہ میری داد رسی کرتی تھی، وہ میرے لیے اس وقت اس کا جب سب نے مجھ سے اپنا ہاتھ روک لیا اس نے اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا، جب لوگ مجھ سے دور ہو گئے اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ نے اسی کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ اور جبریل امین آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے فرما دے اللہ ان کو سلام بھی کہہ رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنایا۔ کتنا ساتھ دیا انہوں نے نبی کا، کتنی قربانیاں دی۔ ایک تاریخ ہے پورے عرب میں جس عورت کی شہرت ہو، عزت ہو، اس کی پاکیزگی، وہ نبی کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھ رہی ہے۔ کیسے بچے تیار ہوئے، اندازہ کریں، گھر کا خیال، نبی کا خیال، دین کے لیے قربانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ جب تک رہی حضور نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ ان کا فون چھین لو، فوراً چھینو ان کا فون۔ جو مسجد آ کے فون بند نہیں کرے گا اس کا فون چھین لیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال رفاقت، یہ وہ خاتون ہیں جنہیں ہم سب سلام کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی شان عطا کی ہے۔ 10 رمضان المبارک کو ان کی وفات ہوئی، حضور نے اس سال کو ہی غم کا سال قرار دے دیا، عام الحزن۔ اسی میں آپ کے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہوئی تھی۔ بعضوں نے 35 روز لکھا ہے، فرق ہے دونوں کے درمیان، بعضوں نے کم لکھا ہے۔ بڑی محترم خاتون، کروڑوں سلام ان پر۔ اللہ فرما رہا ہے جنت میں محل ہے، نہ اس میں شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ خود بتا رہا، خوشخبری دے رہا ہے، کتنی شان والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بخش دے۔ یوم باب الاسلام، 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم، جس نے ملتان تک اسلام کے جھنڈے لہرائے۔ راجہ داہر، تاریخ پڑھو، ظلم کرنے والے کیسے تھے۔ ایک مسلمان، اس کو عورت کہیں سے مل گئی، اس نے پکڑ لی، اس عورت نے فریاد کی مسلمانوں مر گئے ہو، اس کی آواز پہنچی، وہ 12,000 کا لشکر لے کر آیا اور اس نے اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ محدث اس کے ساتھ آئے، مفسر اس کے ساتھ آئے۔ آج 10 رمضان کو یوم باب الاسلام بھی منایا جا رہا ہے۔ اس خطے میں وہ اسلام لائے، آج ہمیں اس خطے میں اسلام کو بچانا ہے۔ ہم نے یہاں پر اسلام کو تخت پر سوچ کے بولنا، صرف نعرہ نہیں چاہیے، تخت پر۔ آپ کی حکومت، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں، میں دین کی بات کرتا ہوں۔ لاہور میں سینوں پر گولیاں چلا دی، کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا وہ ماؤں کے لال نہیں تھے؟ تمہارے کسی اور حادثے میں کوئی چلا جائے، فوراً امداد کا بھی اعلان کرتے ہو، ان کے اوپر افسوس بھی کرتے ہو۔ کتنے دن ہو گئے آج تک کوئی امداد کا اعلان ہوا ہے؟
کوئی افسوس کیا ہے؟ صرف اتنا کہا آپ کے سربراہ نے کہ وہ بھی اپنے. اگر 4 پولیس والے مارے گئے تو افسوس ہے، کیوں مارے گئے؟ کوئی ایک جان بھی کیوں ضائع کی جائے؟ مگر تم نے گولی چلانے کا حکم دیا. بغیر تمہارے حکم کے گولی چل سکتی؟ اب کس نے دیا میں نام نہیں لے رہا، نہ مجھے معلوم ہے. جس نے بھی دیا کسی کے حکم سے چلی، جس کے حکم سے چلی اللہ اس کو وہ سزا دے کہ دنیا دیکھے. کیا جرم تھا لوگوں کا؟ صرف اتنا کہہ رہے تھے تاجدار ختم نبوت، اتنا کہہ رہے تھے. جو کہہ رہے تھے لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جرم تھا. اگر یہ جرم ہے اور تم اس کو جرم قرار دیتے ہو تو تم پر لعنت ہے. جو نبی کا نام لینے کو جرم قرار دیتا ہے اس پر لعنت بھیجی جائے گی، اس کو دعا دی جا سکتی نہیں. پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا، تم نے بھی آ کر کہا، خود تقریر میں آ کے کہا کہ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نظام کے لیے بنا. تو یہاں نبی کے نام لینے والوں پر گولیاں کیوں چلائیں؟ کیوں ان پر تیزاب پھینکا، کیمیکل پھینکا؟ تمہیں نبی کے دیوانے اچھے نہیں لگتے نا؟ تم کہتے ہو غیر ناراض ہو جائیں گے. سنو، تمہاری قسمت ہی یہی ہے، تم غیروں کو راضی کرو. یہ ہم غلاموں کی قسمت ہے جو نبی کو راضی کرتے ہیں. ہم نے بتا دیا یہ نعرہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کسی تحریک کا، کسی جماعت کا ہے. یہ ہر مسلمان کا نعرہ ہے اور 12 مہینے کا نعرہ ہے، عمر بھر کا نعرہ ہے. سمجھ آئی؟ تو جناب آپ نے خود معاہدہ شکنی کی تھی. کیوں کیے تھے وعدے؟ 2 مرتبہ آپ نے اسلام آباد کے دھرنے میں تحریری وعدے کیے، وزیروں نے دستخط کیے. اس میں ایک وزیر سنی بھی کہلاتے ہیں، قادری بھی کہلاتے ہیں. شرم نہ آئی اس کو بھی؟ اللہ ان کو ہدایت دے. آپ نے دستخط کیے، نہیں کر سکتے تھے تو کیوں کیے؟ آپ نے سوچا ہوگا وقت گزارو، ان کو اس وقت جناب اٹھانا ہے تو لہذا وعدہ کر لو، بعد میں کچھ دے دلا کے یا زور دکھا کے، طاقت آزما کے ہٹا دیں گے. جب نیت میں کھوٹ تھا تو پھر پتہ چل گیا نا. 5 مہینے تک سوتے رہے، لیکن غلامان رسول نے بتا دیا کھائے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، نبی کی عزت بچائے بغیر نہیں رہ سکتے. اس پر حرف آئے وہ گوارا نہیں ہے. نبی کے فدائی نکلے، تمہیں سمجھ آ گئی کہ اب تمہارے لیے مشکل. تو جب ہم نے یہاں پر ہڑتال کا اعلان کیا، تمہیں احساس ہوا کہ دباؤ پڑ رہا ہے، پھر مذاکرات شروع کیے. یہ مذاکرات تم 5 مہینے پہلے بھی کر سکتے تھے. آپ نے وزیر اعظم صاحب، آپ نے جو سیکنڈ ٹویٹ کی تھی جس میں آپ نے کہا کہ ہولوکاسٹ کی طرح اس کے لیے قانون بنوایا جائے، آپ یہی بطور قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کر سکتے تھے. 5 مہینے کا ٹائم تھا، آپ نے نہیں کیا. آپ کسی سے، اپنے وزیر سے کروا سکتے تھے، نہیں. اب بھی کی ہے تو پرائیویٹ ممبر سے کروائیے. کیوں؟ آپ سے غیر ناراض نہ ہو جائیں، آپ بچ جائیں کہ پرائیویٹ ممبر نے کی ہے. یہ ہیرا پھیریاں کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تم نبی کی عزت کے لیے جرأت نہیں رکھتے. ہم نبی کے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اور ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں، اس ملک میں جب تک ایک مسلمان سچا زندہ ہے، وہ نبی کے نام پر تمہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنے دے گا جو نبی کی شان کے خلاف ہو. یہاں اگر نبی کی عزت کی بات کرو گے تو چلو گے، ورنہ کئی فرعون آئے، کئی نمرود آئے، کئی یزید آئے گئے.
جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ ہم سنی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں۔ تم جس کے غلام ہو اس کی غلامی کرو، ہم نبی کی غلامی کریں۔ کس منہ سے جاؤ گے اللہ کے پاس؟ آیت پڑھ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کہہ رہے ہو کہ فلانا ناراض ہو جائے گا، تو تجھے رب پہ بھروسہ کیا ہے؟ رازق اللہ ہے یا کوئی اور؟ سنو، ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن کوئی ہمارے نبی کے خلاف بات کرے ہم سہ سکتے۔ عالمی عدالت قانون بنائے نبی کی عزت کا۔ ہولوکاسٹ کو اگر بنایا ہے تو ہولوکاسٹ کا تو اتنا معاملہ نہیں، نبی کا معاملہ۔ ہم تو نہ حضرت عیسیٰ کو غلط کہیں گے نہ حضرت موسیٰ کو، ہم تو ہر ایک کا ادب کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی مغرب کے لوگ جو ہیں وہ دین سے زیادہ کوئی تعلق نہیں رکھتے، تو وہ دین سے تعلق نہیں رکھتے تو گستاخی کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں مسلمانوں سے نفرت کیوں ہے؟ اگر دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ دین کی دشمنی کی وجہ سے ہی تو کر رہے ہیں یہ۔ آپ کہتے ہیں جی ابھی تازہ ایک واقعہ ہوا، کسی نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہہ دیا جوتا اٹھا کے ماروں گا، تو اس پر بات کی جا رہی ہے کہ معافی مانگو۔ اور اسپیکر کی عزت زیادہ ہے یا میرے نبی کی عزت زیادہ ہے؟ کہاں یہ اسپیکر اور کہاں کی اسپیکری؟ تمہیں سمجھ آ گئی نا؟ تمہارے اوپر کوئی ہاتھ رکھے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں اسپیکر کی عزت پیاری، تمہیں جس کی چاہے عزت پیاری، ہمیں نبی کی عزت پیاری، اور ہم اس پہ کوئی مفاہمت، کوئی مصالحت، کوئی مداہنت کر سکتے نہیں۔ جیئیں گے تو نبی کے لیے، مریں گے تو اور نبی کے لیے مر گئے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ مرنا ہے نا ایک دن، ان کے نام پہ جان چلی جائے، اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات اللہ۔ آپ کہتے تھے چھوٹا سا طبقہ، دیکھ لیا چھوٹا طبقہ، جنازہ بھی دیکھ لیا، ابھی آپ نے دھرنا بھی دیکھ لیا، تسلی ہوئی یا اور دکھائیں آپ کو؟ آپ کو دیکھنا ہے چھوٹا سا طبقہ کتنا ہے اور اس کی جرت کتنی ہے۔ آپ کو نبی کے غلاموں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارتے، یہ نبی کے عشق کا نشہ ہے، یہ اترنے والا نہیں ہے۔ جیئیں گے تو انشاءاللہ نبی کے لیے۔ ہمارا کہنا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور یہ کہتے ہوئے اٹھے سب سے اولا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں سیکولرزم لانے کی، بے دینی الحاد لانے کی کوئی کوشش نہ کرو۔ سن لو، ہم اہل سنت و جماعت پر امن ہیں، ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا، ہم انشاءاللہ اس کی رکھوالی کریں گے۔ تم لوگوں کی حکومتیں آتی جاتی ہے، 400-500 جو ہو نا تم لوگ اسمبلیوں کے ممبر اور مختلف پارٹیوں کے، یہ 400-500 تم لوگ عدلی بدلی رہو، ہم نے یہ وطن بنایا، انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں نبی کا جھنڈا
یہاں سر بلند ہوگا تو نبی کا جھنڈا، ہم کوئی اور جھنڈا یہاں چلنے نہیں۔ آپ کہیں گے تم ہو کون؟ تو ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، لوہے کے بندوق نہیں ہے، گن نہیں ہے، ہمارے پاس نبی کے عشق کا ہتھیار ہے، نبی کی محبت کا ہتھیار ہے، اور کوئی اس کے سامنے ٹھہر سکتا۔ اللہ تعالی اس وطن سے ان بلاؤں کو دور کرے۔ جس کسی نے ختم نبوت کے خلاف، جس کسی نے ناموس رسالت کے خلاف، جس کسی نے نبی کے عاشقوں کے خلاف، جتنے شامل ہیں، جس ادارے کے شامل ہیں، اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرمائے، اور جنہوں نے نبی کے غلاموں کے سینے چھلنی کیے ہیں، اللہ ان کی نسلیں برباد فرمائے۔ تمہیں دعا نہیں ملے گی، تمہیں بد دعا ہی ملے گی۔ ہاں، کیونکہ ہم نبی کے دشمن کے لیے خیر مانگ سکتے۔ اللہ تعالی اس وطن کو سلامت رکھے، اس وبا کو، کورونا کو دور فرمائے۔ آپ لوگ